شریف کا پورا مہینہ نبی پاک کی عظمت شان تو پورا سال ہی جاری رہتا ہے ہماری حاضری۔ میلاد شریف جس طرح ہم مناتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کے مختصر خطاب میں یہ عرض کرنا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے، جائز ہے تو کیا دلیل ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ میلاد شریف مناؤ۔ تو یہ مقصد کسی کا رد کرنا نہیں، اپنے عقیدے کو ثابت کرنا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل اعتقادی طور پر جائز ہے، مستحسن ہے۔ تو اس کو ذرا تھوڑا سا سوال جواب کا رنگ دوں گا۔ پہلا سوال، میلاد شریف کیوں مناتے ہو؟ کس کے حکم سے مناتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہاں لکھا ہے کہ میلاد شریف مناؤ؟ اس کا جواب، صاحب اللہ کے حکم سے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک کلام قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، رب نے حکم دیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کا حکم ہر حکم مانتے ہیں، یہ بھی اس کا حکم ہے، اس لحاظ سے ہم مناتے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک 30واں سپارہ سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 11۔ سورۃ ضحیٰ سپارہ 30واں آیت نمبر 11۔ رب کریم نے حکم دیا، اما بنعمت رب کا فحدث۔ قرآن پاک ہے، اپنے پروردگار کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان ترجمہ، اپنے پروردگار کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کہ رب کا حکم، کوئی بھی نعمت رب کریم کی طرف سے کسی کو ملے تو اسے حکم ہے رب کی طرف سے کہ وہ اس کا ٹکا کے چرچا کرے، تذکرہ کرے۔ دیکھو میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، یہ نعمت اس نے مجھے عطا فرمائی، یہ اس کی مہربانی، اس کا چرچا کرے۔ تحدیث نعمت اس کو کہا جاتا ہے۔ تکبر اور غرور کا پہلو نہ آئے، رب کا شکر ادا کرنے کا کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں یہ ہوگا، اگر اللہ نے کسی کو صحت سلامتی دی ہے، اس سے رب کریم کی عبادات کرتا ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، رکوع سجود، صحت سلامتی، اس کا ذکر کرے کہ دیکھو جی میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے، اس کا فضل ہے، کرم ہے، حلال رزق دیتا ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے۔ الغرض جیسی نعمت ویسا ہی چرچا۔ اگر عام سی نعمت ہے تو چرچا بھی عام سا، نعمت ذرا بڑی ہے تو چرچا اس سے زیادہ، نعمت اور بڑی چرچا اور زیادہ، اور اگر نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے تو پھر چرچا بھی اسی زور و شور سے ہونا چاہیے۔ تو کائنات میں جتنی نعمتیں رب کریم نے مخلوق کو عطا فرمائی، ان سب میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جو رب کریم نے
اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، بے شک بلکہ ساری نعمتیں ملی ہی اس نعمت کے صدقے میں، ساری نعمت بقول اعلیٰ لا ورب العرش، رب عرش کی قسم، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ تو جتنی بڑی نعمت اتنا زبردست چرچا، تو جب یہ نعمت بے مثال ہے اس کا چرچا بھی پھر خوب بے مثال ہونا چاہیے۔ تو میلاد شریف کے ہمارے جلسوں کو آ کے دیکھ لو، ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ٹکا کے درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی نورانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ولادت و سعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے کائنات کو جو برکتیں ملی، ان کی عظمتیں، شانیں، یہ ان کا چرچا کرتے ہیں۔ یہی ہماری محفل میلاد ہوتی ہے۔ کسی بھی محفل میلاد میں آ کے دیکھ لو، اور ہم یہی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ رب نے حکم دیا۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ رب نے تو حکم دیا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ اللہ کی نعمت ہے؟ اللہ نے تو فرمایا نا میری نعمت کا چرچا کرو۔ تو کچھ لوگوں کی کھوپڑی ذرا الٹی ہوتی ہے، ورنہ مومن تو یہ سوال ہی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے، کہاں لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے، بخاری شریف جلد ثانی اس میں لکھا ہوا ہے محمد نعمت اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ یہ حدیث میں آ گیا کہ ہمارے آقا اللہ کی نعمت ہے، اور یہ قرآن میں آ گیا جب نعمت ہے تو رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ دوسرا سوال کہ چلو جی مان لیتے ہیں رب کا حکم ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے، تو ظاہر ہے سرکار اللہ کی نعمت ہے اور رب کا حکم ہے کہ نعمت کا خوب ذکر کرو، چرچا کرو، تذکرے کرو، ان کے نعرے لگاؤ۔ لیکن تم تو یہ صرف چرچا نہیں کرتے، صرف ذکر نہیں کرتے، وہ تو زبان سے ہوتا ہے، تم اس کے ساتھ جشن بھی مناتے ہو۔ رب نے تو حکم دیا چرچا کر لو، محفل کر لو، جلسہ کر لو، نبی پاک کی شان بیان کرو، نعتیں پڑھ لو، درود و سلام، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ساتھ خوشیاں بھی مناؤ اور جشن بھی مناؤ؟ جھنڈے لگاتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ لو جی، یہ بھی اللہ کے پاک قرآن میں لکھا ہے، رب نے حکم دیا ہے۔ کہاں پر؟ قرآن مجید 11واں سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر 58، اللہ کا پاک قرآن، رب کریم کا حکم، فرمایا میرے محبوب اپنی زبان سے ان کو سمجھا دو، کون فرما دیجئے میرے محبوب لوگوں کو بتا دو، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ محبوب ان کو بتا دو جب اللہ کا فضل کسی پر ہو یا اللہ کی رحمت کسی پر ہو، تو جس پر اللہ کی رحمت ہوئی، جس پر اللہ کا فضل ہوا، اگر وہ شخص ہے تو وہ جماعت ہے تو وہ پوری قوم ہے تو وہ
جس پر رب کا فضل و رحمت ہوا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میرا حکم ہے رب کا کہ اس پر انہیں چاہیے خوشیاں منائیں. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کریں، جشن منائیں اللہ کے فضل پر، رب کی رحمت پر. تو رسول اللہ پاک کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، جن پر اللہ نے اپنا محبوب دے کے رحمت فرمائی انہیں کو حکم دے رہا ہے خوشیاں مناؤ. تو کیا اللہ نے اپنا محبوب بھیج کے صرف لاہور والوں پر رحم فرمایا؟ فقط پاکستان، فقط عرب، صرف عجم، صرف انسان؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں پر اپنے محبوب کو بھیج کے سارے جہانوں پر اللہ نے رحمت فرمائی. تو اب پھر سارے جہانوں کو حکم ہے کہ میرے محبوب کے تشریف آوری والے دن چونکہ سب جہانوں پر میرا کرم ہوا فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے سارے خوشیاں منائیں. زندہ باد، زندہ باد. لو جی، میلاد شریف کے ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں نا جی، ان جلسوں کا رنگ باقی عام جو ہم سال میں جلسے کرتے رہتے ہیں ان سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. میلاد شریف، کیونکہ میلاد شریف کے جلسے میں تھوڑا سا وہ جشن کا بھی پہلو آ جاتا ہے، خوشی کا بھی. تو یہ دو چیزیں جمع ہوں تو میلاد النبی کی محفل بنتی ہے، جلسہ بنتا ہے، چرچا بھی خوب ہو رسول اللہ کا اور ساتھ خوشی کا بھی پہلو آ جائے، جشن بھی آ جائے، تو یہ ملا کے میلاد شریف. لو جی، 2 سوالوں کا جواب دے دیا. تیسرا سوال، لوگ کہتے ہیں آپ کو بھی سامنا ہوا ہوگا، نہیں تو تیار ہے، کوئی کہے گا، ہم سے تو کئی بار پوچھ چکے ہیں. چلو جی مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی نعمت ہے اور آپ نے حکم دیا میری نعمت کا چرچا کرو، ٹھیک ہے کر لو. رسول اللہ کی رحمت ہے اور آپ نے حکم دیا میری رحمت پر خوشیاں مناؤ، منا لو. لیکن یہ تم نے ایک عجیب بدعت نکال لی ہے کہ جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں عید میلاد النبی. عید کہاں سے نکال لی تم نے؟ عیدیں تو 2 ہی ہیں اسلام میں، ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید یہ تم نے کہاں سے کھڑ کے نکال لی، کہاں سے بنا لی؟ یہ شریعت میں اضافہ ہے، یہ بدعت. یہ کہتے ہیں لوگ تانا دیتے ہیں. بلکہ شاید پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا، جو ہی ربیع الاول شریف آتا ہے تو ایک وہ 16 صفحوں کا پمفلٹ سا وہاں یہاں لاہور میں ہی چھپتا ہے، وہ چھاپ کے اس کے بالکل شروع میں ٹائٹل کا لکھا ہوتا ہے یہ تیسری عید کہاں سے آئی، یہ تیسری عید کہاں سے آئی. تو وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، رکشوں پر ٹانگوں پر پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا سوال ہے؟ یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ عید کہاں سے تم نے نکالا؟ کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک کی تشریف آوری یہ عید کا دن ہے؟ سنیے صاحب، قرآن پاک میں لکھا ہے. ہم
ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنا دیا. قرآن پاک 7واں سپارہ سورت مائدہ آیت نمبر 114. رب کریم کا کلام آیت نمبر 114 سورت مائدہ. اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ضد لگا دی کہ اے عیسیٰ تو کہتا ہے میں رب کا سچا نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے انجیل. ہم دیکھنا چاہتے ہیں واقعی تو رب کا سچا نبی ہے، تیرا رب سے رابطہ ہے، اللہ پاک تیری باتیں مانتا ہے، کیونکہ سچا نبی ہوگا رب کا تو رب اس کی ہر بات مانے گا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کر کے دکھا، اپنے رب سے اپیل کر کہ وہ ایک دسترخوان نازل فرمائے آسمان سے، اس پر طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوں، قسم قسم کے کھانے اس پر لگے ہوئے ہوں، وہ ہمیں آتا ہوا نظر آئے، ہم آنکھوں سے دیکھے وہ دسترخوان آ رہا ہے، تو تیری اپیل پر رب بھیجے، پھر ہم مانیں گے واقعی تو اللہ کا سچا نبی ہے، تیرا رب کریم سے رابطہ ہے، اللہ پاک تیری بات مانتا ہے. یہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک دعا کی. وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد 650 سال بعد اپنے محبوب پر قرآن بھیجا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو 600 سال پہلے والی دعا وہ بھی نازل فرما دی. قرآن میں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. سنیے وہ دعا کیا، اللہ کے ایک نبی کی دعا. عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. سورت مائدہ کی آیت نمبر 114. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے اللہ، اے ہمارے رب، نازل فرما ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اے اللہ، آسمان سے ایک دسترخوان ہم پر نازل فرما جس پر تیری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اے میرے اللہ، جب تو یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے گا، دسترخوان نازل فرمائے گا، تکون لنا عیداً، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. قرآن پاک میں عید کا لفظ ہے، تکون لنا عیداً. میرے اللہ، ہمارے لیے تو وہ دن پھر عید کا دن بن جائے گا. کیوں؟ تیری نعمت جو ملی ہو، جس دن تیری نعمت ملے وہ دن عید کا. اور نعمت بھی کیا؟ ایک دسترخوان جس پر کھانے لگے ہوئے ہو. میرے اللہ، جب تو یہ دسترخوان نازل فرمائے گا، یہ نعمت عطا فرمائے گا، وہ دن ہمارے لیے، میری قوم کے لیے عید کا دن ہوگا. اگر کھانا ملے رب کی طرف سے دسترخوان، چونکہ رب کی نعمت ہے، تو اللہ کے ایک پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن
جس دن اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. وہ دن عید کا دن نہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ دن عید کا دن ہوگا. کیوں؟ نعمت ملی. تو جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت کل جہان کی نعمتوں سے بڑی. تو عید بھی پھر ساری عیدوں سے بڑی. دیکھو نا جی، 2 عیدیں ہم مناتے ہیں. رسول اللہ کی امت کو نصیب ہوئی 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں عید الفطر چھوٹی عید، عید الاضحیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی عید. یہی کہتے ہیں. رمضان شریف کے بعد عید آتی ہے، کہتے ہیں جی یہ چھوٹی عید ہے. اور قربانی والی عید آتی ہے تو بڑی عید. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی عید ایک بڑی عید، آپس میں جب ان کا مقابلہ کریں تو عید الاضحیٰ بڑی، عید الفطر چھوٹی. لیکن جب ان دونوں عیدوں کا مقابلہ عید میلاد سے کرے پھر یہ دونوں چھوٹی، عید میلاد بڑی. ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ نہیں، ہزاروں عیدیں بھی ہو جائیں نا، یہ عید میلاد کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. بقول اعلیٰ حضرت ربیع الاول شریف سے بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں. اے ربیع الاول نثار، قربان سن کے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں. ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہے. ماہ ربیع الاول تیرے اندر ایسی بڑی عید ہے. عید الفطر پر ایک قوم خوشیاں مناتی ہے، عید الاضحیٰ پر بھی ایک قوم خوشیاں مناتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اور اے ربیع الاول تیرے اندر تو وہ عید ہے سوائے ایک منحوس کے باقی سارے جہانوں میں جشن منائے. سبحان اللہ. لو جی اگلا سوال. لوگ کہتے ہیں چلو جی ثابت ہو گیا جس دن حضور آئے عید کا دن ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس دن نعمت ملے عید کا دن. وہ تو رسول اللہ ہر سال تو نہیں پیدا ہوتے، جب آئے پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اس دن عید ہو گئی. تم تو ہر سال مناتے ہو. میں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کو قرآن میں سنائی نا، آگے کچھ لفظ ہیں جو میں نے ابھی نہیں سنائے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں، یا اللہ تکون لنا عیدن، وہ دن جب نعمت تیری ملے گی ہمارے لیے عید ہوگا. اولنا آخرنا، میرا تمہارے لیے نہیں میرے اللہ، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے قیامت تک وہ دن جب بھی آئے گا عید. جس دن نعمت ملے وہ اگلے پچھلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن گیا. ساری دلیلیں قرآن سے ثابت ہو گیا. جشن عید میلاد النبی، یہی ہمارے اشتہاروں پر لکھا ہوتا ہے. جشن عید میلاد النبی کا ثبوت بھی قرآن سے، جشن کا ثبوت بھی قرآن سے، عید کا ثبوت بھی قرآن سے. جشن عید میلاد النبی. اچھا جی، اب آگے پسپائی پر جب دیکھا کہ کوئی چیز سب قرآن میں آ گیا، اچھا کب سے شروع ہوا، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ 100 سال پہلے تم نے شروع کیا، 50 سال پہلے شروع
کیا؟ کب سے یہ عید منانا؟ اس سوال کا جواب اللہ کے ایک معبود ولی نے دیا، حضرت امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنی مشہور زمانہ کتاب جو رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر لکھی مواہب لدنیہ، اس میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کب سے ہوا؟ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ تھا کہ کب سے شروع کیا تم نے یہ رسم کہ ربیع الاول میں حضور کے میلاد والے دن عید منانا؟ کب سے شروع کیا؟ وہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام، جب سے مسلمان ہیں تب سے یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 نہیں، جب سے مسلمان ہیں۔ تو مسلمان اس وقت سے ہے جب سے رسول اللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے نبی پر اسلام لانے والے مسلمان صحابہ کرام، امام قسطلانی فرماتے ہیں جب سے اسلام ہے، جب سے مسلمان ہیں، اسی وقت سے رسول اللہ کے میلاد پر جشن منایا جاتا رہا ہے اور یہ چلا رہا ہے۔ اچھا جی، پھر جاتے جاتے یہ بتا دو کب تک تم یہ کرتے رہو گے؟ کبھی جان چھوڑو گے بھی کہ نہیں؟ کب تک جاری رکھو گے؟ 2050 تک یا اور 5-10 سال کب تک مناتے رہو گے؟ پہلا سوال تھا کب سے شروع ہوا، اس کا بھی جواب ایک اللہ کے ولی عاشق رسول نے دیا۔ اب ہے کب تک مناتے رہو گے، اس کا جواب بھی ایک عاشق رسول نے، اللہ کے ایک ولی نے، ہمارے امام نے، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے۔ یہ سوال بھی بڑا کچھ ایسے ہی، جواب بھی بڑا ٹکا کے دیا۔ اور کیا کب تک مناتے رہو گے؟ جواب صاحب ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ سمجھ رہے ہو گے کہ چلو جو 50 سال بعد ختم ہو جائے گا سر، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی طرف، حشر تک، قیامت تک، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم تو قیامت تک مناتے رہیں گے، ہمارے میلاد منانے سے کسی کے قلعے گرتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں، گرتے جاؤ، ہم تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ میلاد منانے کا تمہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لو بخاری شریف، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ابو لہب
رشتے میں رسول اللہ کا چچا لگتا ہے۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ۔ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کچھ لوگ اس سویبہ کو غلطی سے صوبیہ پڑھتے ہیں تو بچیوں کا نام صوبیہ رکھ دیتے ہیں۔ صوبیہ لفظ نہیں ہے، سویبہ۔ اس لونڈی نے آ کے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اس وقت دور جاہلیت میں بچی پیدا ہو جاتی تو لوگ تعزیت کرنے جایا کرتے، بڑا افسوس ہے کہ بچی پیدا ہو گئی۔ بچہ پیدا ہوتا تو جشن مناتے۔ اس نے آ کے لونڈی نے اپنے مالک کو ابو لہب کو بتایا میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، سیدہ آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب خوش ہوا کہ میرے دنیا سے گئے ہوئے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تو خوشی میں یوں انگلی اٹھائی، اپنی لونڈی کو کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ تو نے میرا بھتیجا پیدا ہونے کی مجھے خوشخبری دی۔ یہ بخاری شریف میں لکھا۔ پھر زمانہ گزر گیا، نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، بہت بدبخت اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، نہیں مانا، کفر پر مرا۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے چچا ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا بتا مرنے کے بعد کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے لگا برا حال، جب سے مرا ہوں عذاب میں مبتلا ہوں، عذاب قبر میں۔ ہاں غیر انی سکیت فی ہذہ، انگلی کھڑی کر کے کہنے لگا غیر انی سکیت فی ہذہ، بے طاقتی سویبہ تھا۔ جب پیر کا دن آتا ہے نا، ہفتے میں ایک دن پیر کا دن، اس انگلی سے مجھے ٹھنڈا میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے، اس پورے دن میرے عذاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ تو پیر کا دن تھا جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا، تو میں نے خوشی میں یوں انگلی کا اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس دن مجھے سہولت رہتی۔ آگے امام ابن جزری نے لکھا جب کافر کو فائدہ پہنچ رہا ہے میلاد کی خوشی منانے کا، رسول اللہ کی امتی کو کیوں نہیں فائدہ؟ تو یہ ایک سوال آیا کہ ماں باپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سزا اولاد کو ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ کسی کے گناہوں کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی۔ ماں باپ اگر مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، نہیں گناہ کرنے چاہیے، لیکن ان کی سزا ان کو ملے گی، اولاد کو نہیں۔ لو جی بیان ختم۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ 11ویں شریف سرکار غوث پاک کا، تو سرکار غوث پاک کی اولاد سے ایک سید بادشاہ بھی آج خوش قسمتی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو قصد توفیق تعاون کرتے جانا، اور اس کا انعام حضور